السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے سیشن میں ہم نے قربانی کی اہمیت اور اس کے پس منظر کے بارے میں مختصر بات کی تھی۔ اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے مشرکین مکہ بھی قربانی کیا کرتے تھے، لیکن جب وہ قربانی کرتے وہ قربانی کا گوشت اور خون وغیرہ وہ بیت اللہ کی دیواروں پہ چپکا دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتارا اور فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارا خون، قربانیوں کا خون اور گوشت نہیں پہنچتا، نہ اللہ کو اس کی ضرورت ہے، ولکن ینالہ التقوی منکم، لیکن اللہ تعالیٰ کو تمہارے دل کا تقوی چاہیے کہ تم کس قدر اللہ کی تابع داری کر کے قربانی کرتے ہو۔ ایک انسان قربانی کر دے، جانور پہ چھری چلا دے اللہ کا حکم مان کر، لیکن اس کی ساری زندگی عیب دار ہو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزری ہو، سود خوری میں گزری ہو اور لوگوں کے حقوق کھاتا ہو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والا ہو، ایسا شخص جانور تو ذبح کر لیتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں شاید کہ اس کی قربانی پہنچ رہی ہے یا نہیں پہنچ رہی، یہ مشکوک ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے جس طرح پچھلی امتوں کو یہ حکم دیا تھا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف متقی لوگوں سے قربانی قبول فرماتا ہے، ان کی نیکی کو قبول فرماتا ہے، اسی طرح اللہ نے ہم پر بھی یہی حکم اتارا ہے وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، لیکن اللہ کی ہاں تمہارا صرف تقویٰ پہنچتا ہے، تمہارا خوف پہنچتا ہے کہ ایک انسان کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف کتنا ہے۔ تو پہلے قربانی کرنے سے پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ کا اپنے آپ کو تابع دار اور فرما بردار بنانا ہے، جس طرح ایک جانور اپنے مالک کا فرما بردار بن جاتا ہے اور لیٹ جاتا ہے، اسی طرح ایک انسان کو بھی چاہیے کہ اپنی زندگی اللہ کے تابع کر دے، اللہ کے پیغمبر کے تابع کر دے، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی اللہ کے تابع کر دی۔ کس قدر آزمائشیں آئیں، کس قدر مشکل اللہ نے حکم اتارے، ابراہیم علیہ السلام اللہ کی توفیق سے کرتے رہے، کوئی بہانہ نہ ڈھونڈا، کوئی اللہ سے عذر نہ کیا کہ یا اللہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے، اپنے بچوں کو چھوڑا وہاں پر بیاباں جنگل کے اندر، اور کس قدر بڑھاپے میں اللہ نے بیٹا دیا اتنا خوبصورت اور پیارا، دعائیں مانگ مانگ کے، لیکن اللہ کا حکم آیا تو پھر چھوڑنے کے لیے چلے گئے، اور اس کے بعد اس سے بڑی آزمائش یہ والی آئی کہ کہا کہ اب اس کو ذبح کر، اپنے بیٹے کو ذبح کر دو۔ خواب کے اندر اللہ پاک نے حکم دیا، انبیاء کا خواب بھی وحی کی ایک صورت ہوتا ہے، اپنے بیٹے کو اللہ کے اس حکم پر جو اتنی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ سے مانگ مانگ کے حاصل کیا تھا، اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لے چلے، تو اللہ کے حکم پر ان کو ذبح کرنے کا جب وقت آیا ان کو لٹا دیا، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے ساتھ اپنے فضل کے ساتھ اسماعیل علیہ السلام کو نکال لیا، اور ایک جانور جو جنت سے مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ نے بھیجا اور ابراہیم علیہ السلام نے اس پر چھری چلا دی۔ اور آج صرف اور صرف جتنے بھی انبیاء ہیں ہماری امت پر، ہمیں صرف حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے پر چلنے کا حکم دیا ہے، لیکن صرف ان کے ساتھ صرف ایک اور نبی کی سنت کو اپنانے کا حکم دیا ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ ان کے علاوہ جتنے انبیاء ہیں ہمیں ان کی شریعت پر چلنے کا حکم نہیں دیا، اللہ نے صرف اور صرف حکم دیا ہے تو وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پر ہمیں چلنے کا حکم دیا ہے۔ اور یہ قربانی پھر ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی یاد دلاتی ہے کہ کس طرح انہوں نے اللہ کا حکم مان کر پہلے اپنی زندگی تابع داری کے اندر گزار دی اور متقی بن گئے، تقویٰ کے انتہا درجے کو پہنچ گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانی کو کیسے قبول فرمایا۔ بیٹا ان کے سامنے تھا، اللہ نے جنت سے جانور بھیجا، اس کو ذبح کر دیا، اور وہ طریقہ آج تک نبی علیہ السلام کے زمانے تک جو ہے وہ چلا، اور پھر آج ہم بھی اسی سنت ابراہیمی کو لے کر ہم اپنے جانوروں کو جو ہے وہ ذبح کرتے ہیں، لیکن ان کے اندر بات صرف یہی ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ کے ہاں نہ قربانی کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ صرف تقوی کو دیکھتا ہے کہ بندہ کتنا میرا فرما بردار ہے۔ جس قدر پھر انسان فرما بردار ہوگا، گناہوں سے دور ہوگا، اللہ اتنی ہی خلوص اور اتنے ہی اجر و ثواب کے ساتھ اس کی قربانی کو قبول فرما لے گا۔